ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کی بے شمار برکتیں ہیں، اور یہ عمل بتایا ہوا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ جن کا یہ بتایا ہوا عمل ہے کہ جو بندہ پورے دن میں 10 سورتوں کو پڑھ لیتا ہے تو 10 چیزوں سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ رہوں، اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت کا انتظام فرما دے۔ میں آپ کو پہلے وہ 10 صورتیں بتاتا ہوں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد انہی کا بتایا ہوا طریقہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ان صورتوں کو کس طریقے سے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، قرآنی کوئی بھی عمل ہے اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جس کام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، تو اس کام کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے بلکہ اس کام کو کرنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اور یہ 10 صورتیں پڑھنے سے آپ اس طرح سمجھیے کہ دنیا و آخرت کی آپ کو ہر خوشی مل جائے گی، اور دنیا و آخرت کا ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے تو یہ سورت اللہ کے غضب سے بچا لیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے اس سے یہ سورت بچاتی ہے۔ نمبر 2، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے سورہ یاسین کو پڑھ لیا، قیامت کے دن پیاسا رہنے سے سورہ یاسین اس بندے کو بچا لے گی۔ قیامت کے دن جو بندہ دن میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ سورہ یاسین اس کو پیاسا رہنے سے بچائے گی۔ اور سورہ یاسین کا ایک اور بھی بڑا اہم، جو میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ اس کے پڑھنے کا ایک اور بڑا اہم فائدہ ہے کہ جب بندہ سورہ یاسین کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو پورے دن کے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، سورۃ الدخان۔ اس کے پڑھنے سے قیامت کی دن کی ہولناکیوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، کہ سورۃ الدخان جو ہے قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، سورۃ الواقعہ۔
غربت سے بچاتی ہے، فقر و فاقے سے بچاتی ہے، غربت سے نکال کر یہ مال و دولت کی طرف یہ سورت مبارکہ لے آتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے اس کے بارے میں کہ اپنی عورتوں کو سورت الواقعہ سکھاؤ۔ تو جس گھر میں سورت الواقعہ پڑھی جاتی ہے اسے دنیا و آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے، اسے کوئی پریشانی مالی لحاظ سے نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں غربت نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں حلال مال تو آ سکتا ہے لیکن غربت نہیں آ سکتی۔ غربت کو ختم کر دینے والی اگر کوئی صورت ہے تو وہ ہے سورۃ الواقعہ۔ نمبر 5، سورہ ملک، حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتی ہے۔ تو جو بندہ سورہ ملک کو روزانہ پڑھتا ہے تو یہ سورہ ملک قبر سے کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ نمبر 6، سورہ کوثر، دشمن کے ہر شر سے یہ سورت بچا لیتی ہے کہ کوئی دنیا کا دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، دنیا کا کوئی بھی دشمن اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دشمن کے ہر شر سے، ہر فتنے سے سورہ کوثر بچا لیتی ہے۔ دشمن کے ہر شر سے، ہر فتنے سے سورہ کوثر محفوظ فرما لیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ تاثیر موجود ہے۔ نمبر 7، سورۃ الکافرون، جو بندہ ہر روز سورۃ الکافرون کو پڑھتا ہے اس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اس کو کفر پر موت نہیں آئے گی، توحید پر موت آئے گی اس کو۔ جو بندہ روزانہ سورۃ الکافرون کو پڑھ لیتا ہے موت کے وقت کفر سے بچا لیتی ہے۔ نمبر 8، سورہ اخلاص، 4 آیات پر مشتمل ہے اور اللہ تعالی اس سورت کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اس سورت سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے منافقت سے یہ سورت اس کو بچا لیتی ہے، وہ بندہ منافق نہیں ہوتا، اس کے دل سے جو میل کچیل ہے منافقت کی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ منافقت سے بچانے والی سورت جس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، تو جو بندہ سورہ اخلاص سے پڑھتا ہے منافقت سے یہ سورت بچا لیتی ہے۔ نمبر 9، حاسدین کے حسد سے یہ سورت بچا لیتی ہے۔ جو بندہ سورہ فلق کو پڑھتا ہے حاسدین کے حسد سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، سورۃ الناس، وسوسوں سے، برے خیالات سے بچا لیتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہتر جو ذریعہ ہے وہ ہے سورۃ الناس۔ جو بندہ سورۃ الناس کو پڑھتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے انسانوں میں سے اور نہ ہی جنات میں سے۔ اس بندے کو کوئی شے دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی جو بندہ سورۃ الناس کو پڑھتا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ جب سنیں گے تو 10 سورتیں کیسے پڑھی جائیں گی، کیسے پڑھوں گا؟ حالانکہ صرف اور صرف 15 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ ٹوٹل لگائیں گے تو 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا یہ وقت لگے گا۔ اب آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی،
فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الدخان کو پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں قل اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ ملک کو پڑھنا ہے۔ کتنا آسان بھی ہو گیا، آسان بھی ہو گیا۔ ہر نماز کے بعد آپ قرآن پاک کو بھی پڑھیں گے، یہ بھی فضیلت ملے گی، اور دنیا و آخرت کی ہر پریشانی سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دنیا کی بھی ہر پریشانی سے حفاظت اور آخرت کی بھی ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے، جو بندہ یہ 10 صورتیں دن میں پڑھ لیتا ہے۔ اس کے میں نے مختصر سے فوائد آپ کے سامنے عرض کیے۔ اگر ایک صورت پہ بھی بات کی جائے تو بے شمار فوائد، بلکہ قرآن تو ہے ہی برکت، ہر معاملے کے لیے قرآن برکت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور رحمت کو رکھا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بھی تاثیر موجود ہے۔ تو جو بندہ قرآن پاک کی 10 صورتوں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ اور پڑھنے کا جو طریقہ بتایا وہ بھی بڑا آسان، ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے رہیں۔ آپ ان کا ٹوٹل لگائیں گے تو 15 منٹ بنیں گے۔ 15 منٹ میں اگر آپ کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے تو اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے 24 گھنٹے میں یہ 15 منٹ ضرور نکالیے گا۔ دنیا میں بھی آپ آسانیاں دیکھیں گے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، آسانیوں کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں رحمت ہوگی، بیماریاں شفا میں تبدیل ہوں گی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوگا، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، آسانیوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہ مٹیں گے۔ کتنی برکات ہیں قرآن مجید پڑھنے کی کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اور ان 10 صورتوں کو اگر اس طریقے سے پڑھا جائے تو آپ دنیا و آخرت کی ہر پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔